آج 13 رجب ہے. ہمارے گھر آل محمد کے گھر ایک پیغام واجب سمجھ کے دینے لگا ہوں اپنی پردے والی ماؤں بہنوں کو. اب چھوڑ دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں. ان عظیم شخصیات کے آگے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. نہ میری جان. سلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. میں حسن مصطفیٰ اور آج میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی سید حماد رضا نقوی اور ذاکر جناب تصور عباس صاحب موجود ہیں. سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا فرمان میرے ذہن میں آ گیا اور یقیناً آپ سب کے ذہن میں بھی ہوگا. ذکر علی عبادہ. مولا علی سرکار کا ذکر عبادت ہے. ہم جب اپنی محفلوں میں بیٹھیں، اپنی بزم میں بیٹھیں، اپنی کیبنٹ میں بیٹھیں، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے احباب کے پاس بیٹھیں تو کیا خوب ہے کہ ہم مولا علی سرکار کا ہی ذکر کریں اور عبادت کا لطف اٹھائیں. اور میں اس موقع کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک بہت ہی عمدہ اور نفیس شاعر جناب حماد رضا نقوی صاحب موجود ہیں. اور آج کیونکہ 13 رجب بھی ہے اور 13 رجب کے حوالے سے میں تصور بھائی سے بھی کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور سنائیں. اور میں آج ایز اے ہوسٹ یہاں موجود ہوں. میں پڑھوں گا نہیں، میں انہیں سنوں. میں مولا سرکار کے فضائل میں انہیں داد دوں گا اور میں آج آپ سب کے لیے ہوسٹ ہوں ان کا. یہ میرے مہمان ہیں، میرے بھائی ہیں، بلکہ میری جان ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، سب سے پہلے حماد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. اور ان کے بارے میں ایک اور چیز بتاتا چلوں. سید حماد رضا نقوی صاحب یہ جناب سید شرر نقوی صاحب انڈیا سے، یہ ان کے شاگرد ہیں شاعری میں. بڑا خوبصورت اور کمال شعر، شاعری، نظم اور ربائی بڑا خوبصورت مالک نے ان کے قلم کو تاثیر عطا فرمائی ہے. چلے آئیں آج کیونکہ 13 رجب ہے اس کے حوالے سے ہی میں حماد بھائی سے کہوں گا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز سنائیں. بسم اللہ. جی السلام علیکم. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. مالک کریم اللہ ہمارے بھائی قبلہ علامہ حسن مصطفیٰ صاحب کو، میرے بھائی ذاکر اہل بیت تصور بھائی کو صبح محشر آباد و شاد رکھیں. آج کے دن کے سب سے پہلے تمام مومنین کو مبارکباد. 2 سے 3 قطعات میرے بھائی کی فرمائش پر. آپ خود ہماری فرمائش. جی شکریہ. 13 رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو. 13 رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو. ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو. 13 رجب ہو اور کوئی فیصلہ نہ ہو. ممکن نہیں کسی کا مقدر بنانا ہو. مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی. مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی. جو سامنے علی کے گیا ہو مرانا ہو. مرحب کی ماں یہ کہتی تھی ممکن نہیں کبھی. جو سامنے علی کے گیا ہو مرانا ہو. اب چھوڑ دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں. میں ایک پیغام واجب سمجھ کے دینے لگا ہوں اپنی پردے والی ماؤں بہنوں کو. اب چھوڑ دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں. وہ بیبیاں کے جن کے سروں پہ ردا نہ ہو. اب چھوڑ دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں. وہ بیبیاں کے جن کے سروں پہ ردا نہ ہو. میں نے کہا تاریخ کہہ رہی تھی مصلی جلا مگر. تاریخ کہہ رہی تھی مصلی جلا مگر. تاریخ لکھ نہ پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو. تاریخ کہہ رہی تھی مصلی جلا مگر. تاریخ لکھ نہ پائی کہ سجدہ ہوا نہ ہو. میں نے کہا عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو. عاشور ایک حسین کی عزت کا نام ہے. کوشش کرو کہ ایک بھی سجدہ قضا نہ ہو. میں نے کہا نیزے پہ آخری سطر ہے میرے شعر کی. نیزے پہ اس نے کی ہے تلاوت اسی لیے. نیزے پہ اس نے کی ہے تلاوت اسی لیے. شبیر اور خدا میں کوئی فاصلہ نہ ہو. حماد شاہ جی نے نا بڑا ہی خوبصورت شعر پڑھا وہ پردے والا، اگر آپ دوبارہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ. میں نے کہا اب چھوڑ دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں. اب چھوڑ دیں حدیث قصہ کی تلاوتیں.
वो बीबियां के जिनके सरों पे रिदा ना हो। मैं ना यहाँ एक छोटा सा आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि हम जब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में जाते हैं और एक ज़र्रा बराबर भी अगर हम अपनी नज़र के ऊपर, अपने हाथों पे, अपने आप पे, अपने वजूद पे हम गौर नहीं करते ना, तो आप सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि जब हम आले मोहम्मद के ज़िक्र में होते हैं तो आले मोहम्मद वहाँ मौजूद होते हैं। हमने अपनी आँखों, अपने हाथों पे, अपने कानों पे, अपने जिस्म पे खुद कंट्रोल करना है। सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम देख रहे होते हैं। बेशक। और ये मेरी माएँ बहनें जब आज़ादारियों में शरीक होती हैं तो उन पे लाजिम है कि वो अपने पर्दे का ख़ास ख्याल रखें। क्या फ़ायदा सैयदा की चादर को रोने का अगर अपनी चादर ही आपकी ठीक नहीं। बहुत अच्छा। मैं जनाब तसव्वुर अब्बास साहिब से कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हमें आज के दिन के हवाले से, 13 रजब के हवाले से ज़रूर सुनाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम या अली वदद। इन अजीम शख्सियात के आगे सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। ना मेरी जान, आप जिए सलामत। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपको मेरी तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से आका का ज़हूर पुर नूर मुबारक हो। खैर मुबारक, खैरुकुम मबरूक। आप सब, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा, आप सब कोशिश कीजिएगा अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं तो जिस तरह आप ईद वाले दिन अपने बच्चों को कुछ ना कुछ ईदी देते हैं, आज 13 रजब है, हमारे घर, आले मोहम्मद के घर, सादात के घर, मोमिनीन के घर एक बहुत बड़ी खुशी है। आप सबसे पहले हमारे वक्त के इमाम को मुबारकबाद दें कि उनके दादा का नज़ूल है आज के दिन, और उसके बाद अपने बच्चों को कुछ ना कुछ, जैसे ईद के ऊपर देते हैं, इसी तरह आज के दिन उन्हें कुछ ईदी दें और वो बाहर जाके अपने दूसरे दोस्तों को बताएं कि हमें हमारे घर से ईद मिली है और आज हमारे मौला का नुज़ूल है, हमारे घर आज ईद है। मौला आप सबको सलामत रखें, आबाद रहें, शाद रहें, सिवाय गम हुसैन के आप सबको कभी कोई गम ना मिले, और हमारे आका सरकार वलीउल असर का मालिक जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। इलाही आमीन। वस्सलाम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मदद। आबाद रहें।